لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. دوسروں کو ہر حال میں اپنے سے بہتر سمجھو. جس پر نظر پڑے تو دیکھتے ہی ایسا سمجھو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. اب اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جب کسی پر نظر پڑتی ہے تو نظر پڑتے ہی ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. کوئی بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، دین کی خوب خدمت کرتے ہیں، بڑے قاری ہیں اور بظاہر متدین ہیں، متشرع ہیں، بڑے مولانا صاحب ہیں، ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں. ان پر نظر پڑتی ہے تو ہمارا دل یہی کہتا ہے کہ یہ مجھ سے افضل ہیں اور میں ان سے کمتر ہوں. ایک صورت تو یہ ہے. یہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بظاہر ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے. ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. اگر داڑھی ہے تو پوری نہیں ہے. تو ایک وجوب کا تارک ہے. ایک چیز جو شریعت میں واجب ہے اسے چھوڑنے والا ہے. تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھ سے کمتر ہے، کم درجے کا ہے. نیچرلی ایسا ہوتا ہے، فطری طور پر ایسا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے خاندان میں کوئی شخص ہے جس کے بارے میں پورا 100% یقین ہوتا ہے کہ نمازیں نہیں پڑھتا. تو نیچرلی فطری تقاضا ہے کہ ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے. کسی کے بارے میں 100% یقین ہے کہ شراب پیتا ہے، کسی کے بارے میں 100% یقین ہے کہ اور کسی گناہ میں مبتلا ہے یا اور کسی فرض کو چھوڑ رہا ہے. تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے. تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو، ہر شخص کو اپنے سے افضل سمجھو، ہر شخص کو دین میں اپنے سے سپیریئر سمجھو، تو یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ ہماری نظر پڑتی ہے وہ شریعت مطہرہ کے ہر حکم کو بظاہر توڑ رہا ہے. نمازیں نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، ہمارے سامنے کھا رہا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، چوری میں مشہور ہے، زور جبر سے لوگوں سے مال چھین لیتا ہے، ہر شخص اس سے ڈرتا ہے، قاتل بھی ہے. اس کو اپنے سے بہتر کیسے سمجھے؟ تو یہاں پر ہمیں کچھ مشق کرنے کی ضرورت پڑے گی، ایکسرسائزز کی ضرورت پڑے گی. یہ جو سوچ بدلنی ہے، ہمیں سوچ اپنی بدلنی ہے. میں نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا کہ یہ تصوف نام ہے سوچ بدلنے کا. مفتی صاحب سے مجھے حسد ہو رہا ہے کہ ان کی کیوں اتنی عزت ہے.
یہ عزت ان سے چھن جاوے اور مجھے مل جاوے، اور اس سے بھی اور زیادہ کم ظرفی یہ ہوگی کہ مجھے یہ عزت ملے نہ ملے، ان کے پاس نہ رہے۔ ہر شخص ان کو سوال پوچھنے کے لیے کیوں جاتا ہے، ان سے فتویٰ پوچھنے کے میری طرف کیوں رجوع نہیں کرتا؟ تو یہ جو ہے یہ حسد، یہ ایک سوچ ہے، سوچ ہے۔ کیا سوچ ہے؟ کہ مفتی صاحب کے پاس یہ عزت کی نعمت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کے نظام سے گزرتا ہے، اس نصاب کو پورا کرتا ہے اور تزکیہ ہو جاتا ہے، دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو اب سوچ بدل جاتی ہے۔ اب مفتی صاحب پہ نظر پڑتی ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اور اضافہ فرمائے۔ تو تصوف نام ہے سوچ کے بدلنے کا، سوچ کو بدلنے کا۔ اپنی سوچ بدلو، پر ایسے ہی سوچ نہیں بدلتی، بلکہ اس کے لیے بہت سے کام ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، یا کچھ کام ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، اور جو کام کرنے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو اس کے لیے کسی رہبر کی ضرورت پڑے گی، کسی گائیڈ کی ضرورت پڑے گی۔ اسی گائیڈ کو شیخ کہتے ہیں، اسی گائیڈ کو پیر کہتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ ایک سوچ ہے، اور اس سے اپوزٹ جو سوچ ہے وہ تواضع ہے۔ تکبر میں میری سوچ کیا ہے؟ ان کے اوقات کیا ہے؟ گھٹیا انسان ہے، اور میں فنا ہوں اور یوں ہوں اور چنا ہوں چنی ہوں۔ دیکھو یہ سوچ ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس سے بڑا ہوں۔ اور جب تزکیہ کے پروسیس سے گزرتا ہے اور قلب مجلہ مصفہ ہو جاتی ہے، تب سوچ بدل گئی، یہ مجھ سے بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس راہ میں قدم ابھی تک جنہوں نے نہیں رکھا ہے، اللہ انہیں بھی اس کی توفیق دے کہ وہ کسی کو اپنا رہبر بنائے، کسی کو اپنا شیخ بنائے، کسی کو اپنا پیر بنائے، اور اس کی رہنمائی میں چلیں، اور چل کر کے دل کا تزکیہ کرائے، دل کی اصلاح کرائے۔ اور جو حضرات اس میں قدم رکھ چکے ہیں مگر کمزوری ہے محنت کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے کھپا دے۔ یہ دل مزکا ہوگا، مجلہ ہوگا، تو جتنی بھی بری سوچیں ہیں وہ سب دل سے نکل جائیں گی، اور جتنی اچھی سوچیں ہیں وہ آ جائیں گی۔ اور یہ جو بری سوچیں ہیں یہی اخلاق رذیلہ ہیں، اور جو اچھی سوچ ہے وہ اخلاق حمیدہ ہے۔ اخلاق رذیلہ سے دل پاک ہو جائے گا، اخلاق حمیدہ سے دل آراستہ ہو جائے گا۔ اب یہ دل جو ہے بہت بڑھیا ہو گیا، بہت اعلیٰ درجے کا دل، گندگی کا ایک ذرہ نہیں، اور بھلائی ہی بھلائی ہے اس دل میں۔ اب یہ دل اللہ کی محبت کے اور اللہ کی بارگاہ سے تجلیات کے اترنے کے قابل ہو گیا۔ ایروپلین ہر جگہ نہیں اترتا، ایروپلین کے اترنے کے لیے زمین کو قابل بنانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ بہت لمبی چوڑی فیلڈ ہے، بیچ میں درخت کچھ بھی نہیں ہے، بالکل پلین فیلڈ ہے، تو یہاں بھی ایروپلین اتر سکتا ہے، مگر نہیں اترتا وہاں۔ اس کے لیے رن وے بنانا پڑے گا، رن وے بنانا پڑے گا، اور رن وے کے لیے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سارے بنانے پڑیں گے۔ جب وہ مکمل ہو جائے گا اور پورا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ 300 پیسنجر کے ساتھ بھی ایروپلین اتر جائے گا۔ لیکن کسی پائلٹ کو آپ ایسا کہو گے یہاں آپ اتاریے، وہ نہیں اتارے گا ایروپلین کو۔ تو اپنے دل کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی محبت والے جہاز کے اترنے کے لیے پہلے رن وے تو بناؤ، اور یہ
تزکیہ کا پروسیس یہی ہے، پھر اب اللہ کی محبت دل میں اترے گی، اور جب اللہ کی محبت ایک مرتبہ ایک شخص چکھ لیتا ہے، اس کو مزہ آ جاتا ہے، تو پھر تو اس کے لیے مر مٹتا ہے. اس لیے کہ ایک ہے سیر الی اللہ، اور اس کے بعد ہے سیر فی اللہ. سیر الی اللہ، پھر سیر فی اللہ. دہلی ہے، کراچی ہے، خوبصورت شہر ہیں، بڑے شہر ہیں. اب کسی سے کہو کہ چلو نا میرے ساتھ اب کراچی، نہیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں. پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ میرے ساتھ دہلی چلنا، ارے یار انڈیا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ اسے دہلی کا مزہ ہی معلوم نہیں ہے، کراچی کا مزہ ہی معلوم نہیں ہے. آپ اسے کسی طرح جبر کر کے لے جائیں گے تو جائے گا، مگر انٹرسٹ اسے بالکل بھی نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ بھئی ابا کے حکم کی وجہ سے جا رہا ہوں، بی بی کہے گی کہ شوہر جبر کر کے مجھے لے جا رہے ہیں، مجھے تو نہیں جانا تھا کراچی، مجھے تو نہیں جانا تھا دہلی. اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کہ دہلی میں ہے کیا، پتہ نہیں ہے کہ کراچی میں ہے کیا. یہ سیر الی کراچی ہے اور یہ سیر الی دہلی ہے، تو مزہ بالکل نہیں آتا. بڑا مجاہدہ ہے، نہیں جانا تھا مگر پھر بھی جانا پڑ رہا ہے. کراچی اتر گئے اور اترنے کے بعد رات گزار لی، دہلی اتر گئے، رات گزار لی، اور ذرا سیر کے لیے نکلے تو اب کچھ دلچسپی ہونے لگی، دل میں خوشی محسوس ہوئی کہ یار اچھا ہوا آئے. اور روزانہ سیر کے لیے نکلتے ہیں، روزانہ سیر کے لیے نکلتے ہیں. وہ 2 ہفتے کہاں ختم ہو گئے پتہ نہیں جی. اب کہہ رہے ہیں کہ یار دہلی اور کراچی تو بڑے مزے کے شہر ہیں. تو وہ جو دہلی کو پہلے دیکھ چکا ہے، کراچی کو دیکھ چکا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. 2 ہفتے میں کراچی کو نہیں دیکھا جا سکتا، 2 ہفتے میں دہلی کو نہیں دیکھا جا سکتا. یہاں تو سال رہنا پڑے گا آپ کو. سال رہیں گے تو سب کچھ دیکھ سکیں گے، 2 سال رہیں گے تو سب کچھ دیکھ سکیں گے. اور یہ سن کر کے اس کا شوق اور بڑھتا ہے، مگر مجبوراً اسے لوٹنا پڑتا ہے. مگر واپسی میں اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار کراچی میں اور رہتے، کراچی میں اور رہتے، دہلی میں اور رہتے. تو کراچی تک جو سیر ہے، کراچی تک وہ مشکل ہے، دہلی تک وہ مشکل ہے، اس میں مجاہدہ ہے. اس لیے کہ چکھا نہیں ہے. جب اس میں اتر جاتے ہیں اور کراچی کو دیکھتے ہیں، مختلف ٹیک اویز میں اور ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں، سائٹ سینگ پر جاتے ہیں. دہلی میں بھی ایسا ہی. اب دل یہ کرتا ہے کہ یار رات دن گھومتے رہتے، دیکھتے رہتے، پھرتے رہتے، مزے لیتے رہتے، اور سیر فی کراچی ہوتا رہتا، سیر فی دہلی ہوتا رہتا. دل اور چاہتا ہے اور چاہتا ہے اور چاہتا ہے. تو اسی طرح سیر الی اللہ، اللہ تک جو پہنچنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ جو کرانا ہے، اور نفس کے تزکیہ کے نتیجے میں پھر اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے. یہاں تک کا جو راستہ ہے سیر الی اللہ، یہ تھوڑا مشکل ہے، اس میں مزہ کم ہی آتا ہے. مگر ایک مرتبہ آپ نے یہ راستہ طے کر لیا اور اللہ تک پہنچ گئے اور اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیا، اب سیر فی اللہ شروع ہو گیا. سیر فی اللہ. اور کراچی کو تو آپ کو مجبوراً چھوڑنا پڑتا ہے، دہلی کو بھی مجبوراً چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی محبت دل میں جو اتر گئی ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اسے کوئی نہیں چھوڑتا. پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ میاں رشید احمد، ہمارے دل میں جو کچھ تھا وہ ہم آپ کو دے چکے ہیں. اس کا معنی ہے کہ سیر فی اللہ تک پہنچا دیا.
اور سیر فی اللہ میں بھی ایک بہت اونچے مرتبے تک پہنچایا ہے. اب اسے آگے بڑھانا تمہارا کام ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کراچی میں تمہیں ہم نے 1 مہینے تک گھمایا ہے, اب تم کو نو ہاؤ ہو گیا ہے, ابھی تو کراچی میں بہت کچھ دیکھنا ہے, آپ اب دیکھتے رہنا اپنے طور پر. تو سیر اللہ سے ہم فارغ ہو گئے ہیں, سیر فی اللہ میں بھی تم کو تھوڑا چلایا, دکھایا, اب اس کو بڑھانا تمہارا کام ہے. تو سننے والوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت پھر کیا ہوا؟ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر کیا ہوا, پھر تو میں مر مٹا, پھر تو میں مر مٹا. وہ اللہ کی محبت کا مزہ جو چکھ لیا اور پھر سیر فی اللہ میں درجے بلند ہوتے چلے گئے تو وہاں رکنے کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر تو میں مر مٹا, مر مٹا. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدی کی کیا داستان سنائے آپ کو. ذکر بالجہر جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین کیا تھا, اس وقت حضرت کی عمر یہی 20-22 سال کی ہوگی, بہت بہت تو 25 سال کی ہوگی. بڑھاپے میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ بس وہ دن اور آج کا دن, بیچ میں کسی دن ذکر جہری ناغا نہیں ہوا, وصول ہو جانے کے بعد بھی. اور جب ذکر جہری کرتے تھے کسی حجرے میں بیٹھ کر, تو وہاں سے گزرنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حجرے کی اینٹ اینٹ سے اللہ کی آواز آ رہی ہے. اور ان کے ایک کزن اور ایک دوست بچپن کے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب تھانہ بھون گئے تو اور تھے, جب وہاں سے واپس آئے تو اور تھے. 40 دن میں ایسے بدل کر آئے. اور کہا کہ ایک گدڑی تھی ان کی والدہ نے ان کے لیے بنائی تھی جسے وہ اوڑھتے تھے, اس کا نیلا رنگ تھا. روتے اتنا تھے اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں کہ وہ گدڑی پر سے وہ پورا نیلا رنگ جو ہے وہ دھل گیا تھا. تو یہ سیر اللہ سیر فی اللہ تک پہنچاتا ہے. اور پھر سیر فی اللہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. ایک شخص کراچی 2-3 ہفتے دیکھتا ہے اور کراچی میں رہنے والا یہ کہتا ہے, جس نے خود کراچی پورا نہیں دیکھا ہے وہ یہ کہتے کہ آپ نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی میں نے جو دیکھا ہے اس کے مقابلے میں آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہے. ارے بھائی تو نے کراچی کا کتنا حصہ دیکھا ہے, تو اپنے دیکھے ہوئے کے مقابلے میں آپ نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. اور ایک شخص جو ہے وہ 1 سال تو گیا, اگر اپنی پوری زندگی میں بھی رہے تو پورے کراچی کا احاطہ نہیں کر سکتا. جب کراچی کا یہ حال ہے جو کہ محدود ہے, تو اللہ کی ذات جو کہ لامحدود ہے, جب اس کی سیر میں لگ جاتا ہے, اس کی معرفت کی سیر میں لگ جاتا ہے اور اس کی محبت میں ترقی کرتا ہے, تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے, کوئی حد نہیں. تو یہ جب ہو جاتا ہے اور دل جو ہے دل وہ درست ہو جاتا ہے, دل درست ہو جاتا ہے, تو پھر یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تزکیہ کا کام ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, ایکسرسائزز تھوڑی کرنی پڑتی ہے, مگر ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. جو اس راہ میں قدم رکھتے ہیں وہ بھی 3 مہینے ذکر کریں گے پھر چھوڑ دیں گے, 1-2 ہفتے چھٹی ہو جائے گی پھر ذکر کر لیں گے. ایسا نہیں, ہمت کریں, ذکر کریں, مراقبے کریں, جو بھی معمولات ہیں ان کو پورا کریں, اور جو موانع ہیں, جو رکاوٹیں ہیں اللہ کی محبت کے حصول میں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جن چیزوں سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, ان چیزوں کا اہتمام کریں, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں. سنن مستحبات نوافل کا بھی خوب اہتمام کریں جتنا ہو سکے. پچھلی زندگیوں میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں, لوگوں کے حقوق ہیں, ان سے سبکدوش ہو جائیں. اللہ کے حقوق ہیں ان کو پورا کریں. اپنے شیخ کی صحبت کا بہت اہتمام کریں, اور وہ بھی عظمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, محتاج بن کر.
اور جب ایک فیصلہ کریں گے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے، پہلے چاہیے مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے، اللہ کی محبت. ایسے ہی امنگ نہیں، امنگ تمنا کہ کاش کہ مجھے بھی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا، یہ نہیں. اگر اس قسم کے مبارک خیالات آتے ہیں مگر رخ دوسری طرف ہے، یہ استدراج ہے. مبارک خیالات آتے ہیں اور ان مبارک خیالات کی وجہ سے آدمی کیا سوچ بیٹھتا ہے، میں تو بہت اچھا ہوں، دیکھو نا مجھے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا کتنا جذبہ ہے. اگر یہ جذبہ مبارک ہوتا تو رخ اس طرف ہو جاتا، اس طرف نہ ہوتا. یہ استدراج ہے، یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے. جیسے کسی پر کیفیات طاری ہوتی ہیں، نماز پڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے. ایسے فساق فجار ہوتے ہیں کہ نعت نبوی سنتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. کیفیات. لیکن زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو معصیت سے بھرپور. یہ کیفیات نہیں ہے، یہ استدراج ہے. یہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درجے کا تعلق نصیب ہو گیا ہے، مجھے اللہ سے ایک درجے کا تعلق، اگر تعلق نصیب ہوتا تو ان کی بات مانتا. یہ تعلق نہیں ہے، یہ نسبت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو جماؤ. آپ ماشاءاللہ سب سالکین ہیں، اپنے اپنے مشائخ کے بتلائے ہوئے معمولات کو پورا کرو. پہلے ذہن میں بات بیٹھ جائے. کیا بات بیٹھ جائے؟ کہ مجھے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی تزکیہ سے. اور تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ میں کسی کو رہبر بناؤں، اور اس کے بعد پھر اس رہبر کی مجلسوں میں بیٹھوں اور اس کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، اور اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری کا مجاہدہ کروں، اور مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کروں. یہ ہے پورا نصاب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایکسرسائزز ہم نہیں کرتے، ایکسرسائزز ہم نہیں کرتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر ایک عالم صاحب نے، میں نے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا کہ ایک عالم صاحب نے لکھا کہ جب میں راستے میں چلتا ہوں، عورت سامنے آ جاتی ہے تو بد نظری ہو جاتی ہے. دیکھو عالم ہے مگر پھر بھی اپنے شیخ پر یہ مرض لکھ رہے ہیں. ہم تو اپنے امراض بیان ہی نہیں کرتے، نہ رنگین حالات بیان کرتے ہیں، نہ سنگین، نہ اچھے بیان کرتے ہیں، نہ برے. جب ہم اپنے احوال ہی بیان نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کیا ہو رہا ہے. اور معصیتیں نظر آتی ہیں ہمیں، پھر بھی ہم اپنے شیخ کو نہیں کہتے. رہنمائی کے لیے شیخ کی طرف توجہ تو کرنی چاہیے. تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر لکھا کہ میں بد نظری میں مبتلا رہتا ہوں، اور نظر نہیں ہٹا سکتا. جب کسی نامحرم پر نظر پڑ جاتی ہے تو پھر نظر ہٹا نہیں سکتا. پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ کوئی عورت آ رہی ہے، تب تو اب پہلی نظر کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب نیچے دیکھو، پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ جو ہے نا کہ پہلی نظر معاف. تو پہلی نظر معاف کا مطلب ہے کہ جب اچانک پڑ جاوے. آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اس طرف کوئی مرد کھڑا ہے اور آپ نے یوں کر کے دیکھا کہ یہ تو عورت ہے، یہ پہلی نظر ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں عورت بیٹھی ہوئی ہے
اور پھر آپ دیکھیں اور کہیں کہ پہلی نظر معاف، اور اچانک پہلی نظر پڑ جاوے تو پہلی نظر پڑ گئی، یہ اچانک نظر ہے. اس پہلی نظر کے پڑ جانے کے بعد نہیں ہٹائی، اب یہ دوسری نظر ہو گئی. ایسا نہیں کہ پہلی نظر معاف ہے تو پہلی نظر پڑ گئی تو اب 1 گھنٹے تک بھی آپ دیکھتے رہیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ اچانک جب نظر پڑ جائے، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ یہاں کوئی نامحرم عورت ہے، یہ پہلی نظر ہے. اور کتنی دیر تک؟ جلدی سے جلدی جتنا ہٹایا جا سکے. تو انہوں نے کہا کہ جب نظر پڑتی ہے تو میں نظر نہیں ہٹا سکتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو نظر ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نظر جمانے کی ضرورت ہے. کوئی عورت آپ کے سامنے آ جائے یا کسی عورت پر آپ کی نظر پڑ جائے تو نظر ہٹاؤ مت، اس عورت کو اچھی طرح دیکھو، اس کے چہرے کو دیکھو اچھی طرح، نظر ہٹاؤ مت، نظر جماؤ. اب یہ ان کے لیے ہے، اس لیے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی باطنی حالت جانتے تھے، باطنی حالت جانتے تھے. یہ حکما ہے، حکیم حضرات، اسی طرح ڈاکٹر حضرات بھی، وہ کبھی کبھی 2 دواؤں کو ایک ساتھ نہیں دے سکتے. ایک شخص ایک دوائی لے رہا ہوتا ہے تو کہتے کہ نہیں، ہم آپ کو یہ دوائی نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ فلاں دوا لے رہے ہیں. تو دونوں میں سے جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ جاری رکھتے ہیں. کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ یہ دوائی اب لینا ضروری ہے، پہلی والی بند کر دو، اس لیے کہ اس کو بند کرنے سے چھوٹی بیماری اور اس سے بڑی بیماری کا، مگر ڈاکٹروں کے یہاں یہ کم ہوتا ہے، حکیموں کے یہاں ایسا بہت ہوتا ہے. تو یہ جس کے لیے ہوتی ہے اسی کے لیے. تو شیخ بتاتا ہے، تو کہا کہ نظر ہٹانے کی ضرورت نہیں، نظر جمانے کی ضرورت ہے. جب کسی پر نظر پڑ جائے تو نظر مت ہٹاؤ، اور اس کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کرو کہ یہ عورت مجھ سے عمر میں بڑی ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے، یا میرے برابر ہے. یہ فیصلہ کرو. اب دوسرے کام میں لگا دیا نا. وہ خوبصورتی والی بات تو ایک طرف چلی گئی، اب تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمر اس کی کیا ہوگی، لگ بھگ مجھ سے بڑی ہے، مجھ سے چھوٹی ہے، میرے برابر ہے. اور کہا کہ جب تم یہ فیصلہ کر لو کہ یہ عمر میں مجھ سے بڑی ہے تو پھر دل دل میں کہو یہ میری ماں کے برابر ہے، یہ میری ماں کے برابر ہے، یہ میری ماں کے برابر ہے. اور جب وہ تمہاری عمر کے برابر ہو تو دل دل میں کہو کہ یہ میری بہن کے برابر ہے، یہ میری بہن کے برابر ہے، یہ میری بہن کے برابر ہے. اور اگر وہ تم سے چھوٹی ہو تو ایسا کو یہ میری بیٹی کے برابر ہے، یہ میری بیٹی کے برابر ہے. میری حیا کا، ویلیو کا زمانہ تھا، اس وقت لوگوں کو پتا تھا کہ ماں کسے کہتے ہیں، بہن کسے کہتے ہیں، بیٹی کسے کہتے ہیں. اور اتنی مدت کے بعد مجھے رپورٹ کرو. تو 4 ہفتے یا ایسے کچھ گزرے، انہوں نے لکھا کہ حضرت اب نظر نہیں اٹھتی. اس لیے کہ پہلے جب نظر اٹھتی تھی تو نامحرم عورت نظر آتی تھی، اب نظر اٹھتی ہے تو ماں نظر آتی ہے، بہن نظر آتی ہے اور بیٹی نظر آتی ہے. یہ ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہے. ایکسرسائزز ہم کرتے نہیں، ایکسرسائزز ہم نہیں کرتے. اور ایکسرسائزز کرنے کے بعد پھر وہ نارمل روٹین ہو جائے گی. جیسے ڈرائیونگ لیسنز لیتے ہیں تو یہ سب ایکسرسائزز ہے. تو کبھی ایسا کہا جاتا ہے کہ کلچ کو دباؤ تو ہم بریک کو دباتے ہیں، بریک کو دباؤ تو کلچ پہ پاؤں رکھتے ہیں، ایکسلریٹر پر پاؤں جو رکھ دیتے ہیں. بھائی میرر میں دیکھو تو میرر میں دیکھتے تو اسٹیئرنگ دوسری طرف چلا جاتا ہے، روڈ پہ دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں. شروع میں کتنا مشکل لگتا ہے. اور اس شروع کے مرحلے میں اگر پچھلی سیٹ میں کوئی بیٹھ کر کے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تو، کوئی پچھلی سیٹ سے آپ کو چائے آفر کرتا تو، پچھلی سیٹ سے اگر آپ کو کباب سموسا کوئی ہاتھ میں پکڑواتا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا. لیکن مشق کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. اب اس ڈرائیور سے آپ پوچھیں نا
کہ بھئی آپ کو یہ احساس بھی ہوتا ہے گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اس وقت کہ میں اس وقت بریک پر پاؤں دبا رہا ہوں, ایکسلریٹر پر جا رہا ہے, کلچ پر جا رہا ہے, پتہ بھی چلتا ہے؟ آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ نے ادھر میرر کو دیکھ رہے ہیں, ادھر میرر کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, اس کا پورا فوکس جو ہے وہ دوستوں کی بات چیت میں ہے, پورا فوکس وہ چائے پینے میں ہے. پریکٹس اتنی ہو جاتی ہے, مشق اتنی ہو جاتی ہے. جیسے جو لوگ مسجد سے بایاں پاؤں باہر پہلے نکالتے ہیں, دایاں پاؤں پہلے اندر نکالتے ہیں, کتنی ہی مشغولی والی بات ہوگی کسی کے ساتھ چلتے چلتے, ان کا دایاں پاؤں ہی پڑتا ہے اندر, مشق ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے کہ بھئی ہر شخص مجھ سے بڑا ہے, اس کے لیے کچھ سوچیں ہیں. ان کو جب سوچیں گے, یہ جو سوچ دل میں پیدا کریں گے, ایکسرسائزز کریں گے, تو پھر 6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد, 1.5 سال کے بعد آپ کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ جب بھی کسی پہ نظر پڑے گی تو خود بخود وہ سوچ کار فرما ہو جائے گی. بھائی یہ جو اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اس کے اندر جو الیکٹریسٹی ہے, اس وقت کتنی دیر لگتی ہے لائٹ چالو کرنے میں؟ 1 سیکنڈ. یہ سوئچ تو یہ لائٹ آن ہو گئی, دوسری سوئچ تو وہ لائٹ آن ہو گئی, تیسری سوئچ تو پیچھے والی لائٹ آن ہو گئی. جس جگہ پر جس لائٹ کو آن کرنے کی ضرورت ہے اس کو دبا دو. لیکن جب یہ وائرنگ بچھائی ہوگی اس وقت کتنی دیر لگی ہوگی؟ اس کا ڈرائنگ پہلے کرنا پڑا ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں سے لانا پڑا ہوگا, اس کے بعد سسٹمیٹکلی وہ لائن پوری بچھائی ہوگی. تو یہ شروع کی مشق تو کرنی پڑتی ہے نا. اس مشق کے بعد اب کچھ نہیں کرنا پڑے گا, اب صرف سوئچ. تو مشق کے ذریعے جب لائن اندر بچھ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جس سوچ کی ضرورت ہوتی ہے آدمی صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ لائٹ آن ہو جاتی ہے. مگر ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ سوال بہت پوچھتے ہیں لوگ کہ کسی کو اپنے سے افضل کس طرح سمجھے, جبکہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھ سے بہت برتر ہے ہر اعتبار سے. تو جو ہم سے افضل ہے اس کے بارے میں تو دل کہتا ہے کہ یہ مجھ سے افضل ہے. جس کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, برائیاں جو اس کی زندگی میں ہماری زندگی میں نہیں ہے, اور وہ اچھائیاں جو اس کی زندگی میں نہیں ہماری زندگی میں ہیں, تو ایسے شخص پر نظر پڑے تو اس وقت, اسی وقت, اس کے چلے جانے کے بعد خود کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ میں نے اس کا میرے ساتھ مقابلہ کیا اور میرا اس کے ساتھ مقابلہ کیا کتنی چیزوں میں نے کیا. داڑھی میں کیا, نماز میں کیا, شراب میں کیا, کتنی چیزوں میں نے کیا. ایسی دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق میری پرائیویٹ لائف سے ہے اور اس کی پرائیویٹ لائف سے ہے, اس میں تو میں مقابلہ کر نہیں سکا. تو میری عادت غیبت کرنے کی ہے, ہو سکتا ہے وہ غیبت نہ کرتا ہو. میری عادت ظلم کرنے کی, ہو سکتا ہے وہ کسی پہ ظلم نہ کرتا ہو. میری عادت لوگوں کے حقوق دبانے کی, ہو سکتا ہے کہ وہ حقوق نہ دباتا ہو. میری عادت جھوٹ بولنے کی, ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو. تو خود کو یہ سمجھاؤ کہ اس وقت جو چیز ظاہر ہے اور اپیرنٹ ہے میرے سامنے, ان کو دیکھ کر کے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ مجھ سے کم تر اور میں اس سے برتر. لیکن اگر پوری لسٹ بنا لی جاتی تمام فرائض کی, تمام واجبات کی, تمام حرام کی, تمام مکروہات تحریمیہ کی, اور پھر اس کو دیکھتے کہ میں کن کاموں کو کرتا ہوں, یہ کن کاموں کو کرتے ہیں, میں کن کاموں کو نہیں کرتا, یہ کن کاموں کو نہیں کرتے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں یہ جو 15 عیوب مجھے نظر آ رہے ہیں وہی ہوں گے, اور میری زندگی میں اور باقی 85 عیوب ہوں گے 100 میں سے. تو اس وقت یہ مجھ سے افضل ہے, اس لیے کہ اس میں ضرور خوبیاں ہوں گی. ایسا تو نہیں نا کہ میری اور آپ کی داڑھی ہے اور کسی کی داڑھی نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ برا ہو گیا. نہیں, میری اور آپ کی داڑھی ہے مگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں, وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. تو ہم وہ واجب چھوڑ رہے ہیں, ہم فرض چھوڑ رہے ہیں.
ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو داڑھی بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی، مگر جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. تو وہ شخص جو ہے جس کی داڑھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہوں. تو یہ ایک تو یہ طرح، یہ سمجھانے کا ایک طریقہ یہ ہے. ایک سمجھانے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ علام الغیوب ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کے اندر جتنی برائیاں نظر آ رہی ہیں اور اپنے اندر جتنی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں، اللہ ہماری پوری لائف سے واقف ہیں. اس کی برائیاں میری برائیوں سے کم ہوں اور میری اچھائیاں اس سے اچھائیوں سے کم ہوں. تو فوراً دل کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھا. یہ پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سمجھانا کچھ مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں. اس سے کہ چھپ چھپ کے کون کیا کر رہا ہے. اور یہ بھی سمجھاؤ خود کو کہ اس کی زندگی میں اگر بہت کہ بھائی نہیں، یہ تو میرا بھائی ہے، میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہم ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں اور مجھے ایچ اینڈ ایوری تھنگ معلوم ہے اس کے بارے میں، اور تو نیتوں کا تو پتہ نہیں نا. تو یہ 5 نیکیاں کر رہا ہے اور میں 95 نیکیاں، 95 اور یہ 5 نیکیاں. مگر اللہ کے یہاں ان نیکیوں کا وزن ہوگا اخلاص کی بنیاد پر. ہو سکتا ہے کہ یہ ان 5 نیکیوں کو کر رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے، اور میں 95 نیکیاں کر رہا ہوں ریا کے ساتھ ہو اور مجھے نظر نہ آ رہا ہو، اس لیے کہ میں نے غور ہی نہیں کیا. اور اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ نہیں میں بھی اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اخلاص بہت وزنی ہو اور میرا اخلاص ہلکا پھلکا ہو، تو اس کی 5 نیکیوں کا وہ وزن ہو جائے جو میری 95 نیکیوں کا نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے. پھگا بلون کتنا بڑا ہوتا ہے، اور ماربل، یہ ماربل جو بچے کھیلتے ہیں چھوٹی چھوٹی ماربل ہی کہتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی، تو یہ کتنی چھوٹی ہوتی ہے. تو ایک سکیل میں ماربل کو رکھو اور دوسری سکیل کے اندر بلون کو رکھو، کہ ماربل والے پلڑا جھک جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی 5 ماربل کے برابر ہو اور میرا بلون کے برابر ہو. اور اس پر بھی آپ کہیں کہ نہیں مجھے پتا ہے کوئی اخلاص وخلاص کچھ بھی نہیں ہے اور یہ مجھ سے 100% برا ہے. جیسے غیر مسلم، تو غیر مسلم کو اپنے سے کیسے افضل سمجھوں؟ یہ ایک شخص جس کے بارے میں پتا ہے کہ 100 آدمیوں کو اس نے قتل کیا ہے اور بس سوائے ایک کلمہ پڑھنے کے اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس، 100% مجھے پتا ہے. پر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا. آپ کا یہ نہیں، اگر اندر سے شیطان یہ کہے آپ کو، تو اس وقت خود کو یہ سمجھاؤ کہ یہاں سے لے کر قبر تک کا راستہ ابھی بہت لمبا ہے. پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے سال رہ گئے ہیں، اس کی زندگی کے کتنے سال رہ گئے ہیں. ایسے دنیا میں بہت نیک لوگ آئے ہیں جو مرنے سے پہلے بد ہو گئے ہیں، اور ایسے بھی بہت لوگ آئے ہیں جو بد تھے مگر مرنے سے پہلے نیک ہو گئے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، خود کو سمجھاؤ، ہم نے خود دیکھا ہے ہماری بستی میں کہ آج بہت نیک تھا اور اچانک نماز وماز سب چھوڑ دیا. اور ایسا بھی دیکھا ہے کہ ڈرگ میں تھا، شراب میں تھا اور بہت نیک ہو گیا. یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو مقام صحابیت عطا کیا. بتوں کو پوجنے والے تھے، اللہ نے ان کو مقام صحابیت عطا فرمائی، مقام صحابیت نصیب ہوا ان کو. تو خود کو کہو کہ اس وقت اگر نفس نہ مانے، دل نہ مانے اور کہے کہ نہیں یہ تو اس سے بہتر ہے، تو کہ ٹھیک ہے اس وقت تو میں بہتر ہوں، مگر آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں ایسا خیال رکھوں کہ یہ کہتر ہے اور کمتر ہے اور میں اس سے بہتر ہوں، یہی ایک میری برائی جو ہے مجھے اس سے کمتر بنا دے. بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا اور ایک گنہگار تھا. وہ عابد جہاں کہیں جاتا تھا
اس کے سر پر ایک بادل رہتا تھا، اس کی کرامت تھی. اور وہ جو گنہگار تھا اس کی طرف کوئی التفات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا، اتنا بدمعاش تھا. لیکن مومن مومن ہوتا ہے، ایمان کی چنگاری ہوتی ہے تو اندر سے اس کا ضمیر اسے کوستا رہتا ہے کہ تو برا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، برا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا. ایک دن اس نے دیکھا کہ میدان میں عابد بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے. اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عابد برتر تھا اور وہ کہتر تھا. تو جب وہ عابد کی نظر عابد پر اس شریر کی، بدماش کی، گنہگار کی نظر پڑی تو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے فضل ہوا اور اس کے دل میں ایک نیکی کا ارادہ پیدا ہوا. دیکھو، جہاں کہیں نیکی کا ارادہ پیدا ہو اور اسے آپ پکا ارادہ کر لیتے ہیں تو یہ نیک عمل ہو گیا ایک. اور نیک عمل ہو گیا تو یوں سمجھو کہ چاروں طرف اندھیرا تھا تو آپ نے ایک چھوٹی سی روشنی پیدا کر دی. اب کچھ نہ کچھ نظر آنے لگے گا، یعنی اب آپ خیر کی طرف جائیں گے. تو اس کی نظر پڑی تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ ہماری قوم کا بہت ہی نیک شخص ہے، عابد ہے، اور میں بہت گنہگار ہوں، پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا ہوگا. تو میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس جا کر کے بیٹھوں، شاید اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ آخرت میں میرے اوپر رحم فرما دے. یہ اس نے ارادہ کیا، یہ ایک عمل ہو گیا دل کا. اور پھر دوسرا، میں نے کہا نا کہ ایک روشنی آئی تو اب دوسرا عمل کیا ہوا؟ دوسرا عمل یہ ہوا کہ وہ چل کر گیا اور جا کر کے اس کے پڑوس میں بیٹھ گیا، اس بادل کے سائے کے نیچے. اس عابد نے دیکھا کہ یہ قوم کا سب سے بدتر شخص میرے جیسے عابد کے پڑوس میں بیٹھ گیا. دیکھو یہ عمل ہو گیا، یہ کمتر اور میں افضل، بہتر. تو پہلے تو یہ عمل ہو گیا دل کا کہ یہ گھٹیا اور میں اعلیٰ. اور پھر دوسرا عمل وجود میں آیا. جب ایک برا عمل وجود میں آتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اندھیرا چھا جاتا ہے تو دوسری ٹھوکر کھاتا ہے آدمی. اس نے سوچا کہ مجھے اس کے پاس سے ہٹ جانا چاہیے، تو غصے میں اٹھ گیا وہ، اور اٹھ کر کے وہاں سے چل دیا. اور چند قدم چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ بادل تو میرے سر پر نہیں ہے، بادل میرے سر پر نہیں. تو پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو بادل اس گنہگار کے سر پر تھا، بادل اس گنہگار کے سر پر تھا. اللہ تعالی شانہ نے اس زمانے کے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ تمہاری امت کے ان دونوں کو بلاؤ، اور بلا کر کے ان دونوں کو کہو کہ تیری ساری نیکیاں برباد ہو گئی اور تیری ساری بدیاں معاف ہو گئی. تیرے دل میں یہ جو عاجزی پیدا ہوئی، یہ جو تواضع پیدا ہوئی، خود کے بارے میں یہ خیال آیا کہ میں بہت گندا ہوں اور ایک نیک شخص ہے، نیکی کے ساتھ تجھے محبت جو ہوئی، نیکی، یہ نیک شخص ہے، نیکی والا شخص ہے، میں وہاں جاؤں شاید میری مغفرت ہو جاوے، اس کی برکت سے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف. اور اس کے اندر جو کبر آ گیا کہ یہ گھٹیا آدمی میرے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور اس نے ناک چڑھا کر وہاں سے چل دیا، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے اچھے عمل ہبت. ان کو کہو استانفا، دونوں کے دونوں نئے سرے سے زندگی شروع کرو. آج سے اب نامہ عمل پھر شروع ہو رہا ہے تمہارا. تو بھائی اس کا فیوچر کیا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہے؟ اس کا فیوچر کیا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہے؟ کچھ نہیں جانتے. ابھی آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر ایک خبر پڑھی ہوگی کہ ایک غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ کام کرتا تھا، تو مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوا ہوگا،
غیر مسلم، اسے کینسر ہو گیا، کینسر ہونے کے بعد بھی اس کے جو مسلمان دوست تھے اس کے ساتھ ویئر ہاؤس میں کام کرتے تھے، وہ اس کے پاس آتے جاتے رہے، تو اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میرے مرنے کے بعد میری تدفین جو ہے وہ مسلمانوں کو کرنی چاہیے. تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھئی میں وصیت کرتا ہوں کہ میرا اگر انتقال ہو جائے تو میری آخری رسومات کسی چرچ میں نہیں، مسجد میں ادا کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی مسجد میں تو ادا کریں گے، لیکن اگر آپ ایمان ہی قبول کر لیں تو کیا حرج ہے؟ اگر ایمان قبول کر لیں گے تو پھر صحیح طریقے سے یہ ساری رسومات ادا ہو سکیں گی. اور اس کو تھوڑا ایمان اسلام کے بارے میں بتلایا تو کہا میں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے. اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے لیے جو ہے باقاعدہ، اور یہ باقاعدہ ساری ویڈیو تھا، مجھے کسی نے دکھایا، کسی نے میرے اوپر بھیجا، تو اس میں اس نے دستخط بھی کی اور کلمہ پڑھا، اس نے پڑھایا گیا ایمان، کلمہ پڑھا اور دستخط کی کہ بھئی میں مسلمان ہو رہا ہوں، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مسلمانوں کی رسوم کے مطابق ادا کیا جائے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر انتقال ہو گیا. تو اگر ہم اس شخص کو ایمان قبول کرنے سے 5 منٹ پہلے دیکھتے تو ہمارا ضمیر یہی کہتا کہ یہ جہنمی ہے، اس لیے کہ پوری زندگی اس نے کفر میں گزاری ہے اور موت کے کنارے پر پہنچ گیا ہے. اب تو کیا مجھے اور آپ کو پتا تھا کہ یہ جنتی ہے؟ اور اس کے 100% جنتی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کل ایمان قبول کیا اور آج انتقال کر دیا. تو جب اللہ تعالی شانہ کفر کی دلدل سے کسی کو کوئی بہانہ کر کے نکال سکتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کسی بات پر ناراض ہو جائے تو ایمان کی شاہراہ سے بھی ہٹا کر کے کفر کی دلدل میں ڈال سکتے ہیں. اس لیے جب بھی کسی کو دیکھو تو اپنے سے افضل سمجھو. کیسے افضل سمجھو؟ کہ نہیں یہ مجھ سے افضل ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ دیکھو ہر اعتبار سے افضل ہیں، میرے اندر فلاں عیب ہے، میرے اندر فلاں عیب ہے، میرے اندر فلاں عیب ہے، میرے اندر فلاں عیب ہے. اور اگر دل نہ مانے گا نہیں یار یہ تو بہت گنہگار ہے، تو کہ اس کی کوئی ایسی خوبی ہو سکتی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو، انٹرنلی اس کے پاس بہت ایسی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ مجھ سے افضل ہوگا. اور اس کے لیے بھی اگر دل تیار نہ ہو تو یہ کہو کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھا مسلمان ہو جائے اور میں اس کے پیچھے رہ جاؤں، یا یہ کہ یہ جہاں ہے وہیں رہے اور میں گر کر بالکل نیچے چلا جاؤں. اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر انسان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، مسلمان کو حالن اور غیر مسلم کو معالن. مسلمان کو حالن یعنی اسی وقت ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی خوبی، کوئی ادا اللہ کو پسند ہو اور اللہ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر لیا ہو، اور میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہو، کوئی کمزوری ہو جس کی وجہ سے اللہ نے میری پکڑ کا فیصلہ کر لیا ہو. تو ہر مسلمان کو اپنے سے حالن افضل سمجھتا ہوں، اور ہر غیر مسلم کو معالن فیوچر کے اعتبار سے، کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تو کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد یہ ایمان قبول کر لے، اور ایمان قبول کر کے ولایت کی چوٹیوں پر پہنچ جاوے اور اشرف علی کو پیچھے چھوڑ جاوے. تو بھائی ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھو. ہمارے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت تلقین کرتے تھے کہ ہر شخص کو اپنے سے افضل سمجھو، ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو، اور کسی کی حقارت دل میں آئے تو اپنے عیوب کو دیکھو، اپنی برائیوں کو دیکھو، اپنے عیوب کو دیکھو، اپنی برائیوں کو دیکھو. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. اپنی خبر نہیں تھی تو لوگوں میں دیکھتے تھے کہ اس میں یہ اچھائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ، بلکہ برائی ہی دیکھتے رہتے ہیں، ہنر کم دیکھتے ہیں، اچھائی کم دیکھتے ہیں. لیکن ایک دن خیال آیا کہ چلو بھائی اپنا بھی محاسبہ کرتے ہیں. کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے، کچھ
اصلاح نفس وغیرہ کی باتیں ہوئی تو خیال آیا کہ محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی حالت دیکھنی چاہیے. نماز پڑھ رہا ہوں تو سنت طریقے کے مطابق بھی ہے یا نہیں؟ نماز پڑھ رہا ہوں تو اخلاص کے ساتھ ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جن اعمال کی بنیاد پر خود کو دیندار سمجھ رہے ہیں ان اعمال کا ہم پوسٹ مارٹم کریں، ان اعمال کی ہم ایموٹی کریں تو چیتھڑے ہی چیتھڑے نکلے. ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف دل کو خوش کرنے والی بات ہو. تو ایک دن جو ہے نظر پڑی اپنے اعمال پر تو پھر خیال یہ آیا کہ اس دنیا میں مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. انسان اگر اپنے عیوب کو ٹٹولے گا، اپنے عیوب کو ڈھونڈے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلم بھائی پر 24 گھنٹے میں میری نظر کتنی دیر کے لیے پڑے گی؟ 5 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے. اگر کسی دفتر میں ہم کام کر رہے تھے تو 8 گھنٹے کے لیے، دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں 8 گھنٹے کے لیے. کتنی دیر تک کسی پر ہماری کتنی دیر تک نظر پڑے گی؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس پر ہماری نظر 24 آورز 24 گھنٹے کے لیے پڑے گی، کوئی ایسا نہیں ہوگا. لیکن ہماری زندگی پر ہماری 24 آورز نظر ہوتی ہے. دوسری بات، دوسرے کے دل کے احوال سے ہم واقف نہیں، ہمارے اپنے دل کے احوال سے بھی ہم واقف ہوتے ہیں. تو ہمارے دل کے سارے احوال ہمارے سامنے ہیں اور ہماری اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کے اعمال ہمارے سامنے ہیں. دوسرے کے 24 گھنٹے کے اعمال ہمارے سامنے نہیں. زیادہ سے زیادہ 1/3 زندگی کے اعمال سامنے ہوتے ہیں. بیوی کے بھی نہیں، شوہر کے بھی نہیں، اولاد کے بھی نہیں، ماں باپ کے بھی نہیں. اور دل کے احوال سے تو ہم کسی کے واقف ہی نہیں ہیں. تو اگر ہم محاسبہ کریں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یار سب سے برا تو میں ہوں، سب سے برا میں، سب سے برا میں. لیکن ہم اپنے عیوب کو دیکھتے ہی نہیں، دوسروں کے عیوب کو دیکھتے رہتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب کو شرم بھی نہیں آتی، مفتی ہو کر کے ایسا کرتے ہیں اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ یہی کام میں کر رہا ہوں. دوسروں کے اوپر جس عیب کو ہم منسوب کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں اور میں ان سے زیادہ، پھر بھی ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذات سے اتنے غافل، اتنے غافل، اتنے غافل کہ محاسبہ ہی نہیں کرتے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، اپنی برائیوں پر جو نظر پڑی تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا، بس ہم ہی بھائی سب سے برے، ہم سب سے برے ہیں. اللہ کے سامنے بھی عاجزی کرنی چاہیے، دوسروں کے سامنے بھی عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اس سلسلے میں ہمارے بزرگان دین کے واقعات بے شمار ہیں جن کے لیے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ خود کو کیا سمجھتے تھے، خود کو کیسا سمجھتے تھے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق دے. اور اگر آخری نسخہ، اور اگر پھر بھی یہ ستائے تو بس اتنا سوچ لیا کرو کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا. یہ تیسری بات ہی کا تتمہ ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ ذہین سے ذہین طالب علم جب ایگزامینیشن روم میں جاتا ہے اور ایگزام لکھ کر کے باہر نکلتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے 100% کہ میں نے پورا پرچہ صحیح لکھا ہے. ہماری بھی تعلیمی زندگی رہی ہے، پڑھنے کی، پڑھانے کی. آپ میں سے یہاں علماء، طلباء، بہت سارے گریجویٹس نظر آ رہے ہیں. ہم ان مراحل سے گزرے ہیں اور ہمارا بھی کبھی اچھا پرچہ گیا ہوگا، لیکن کبھی بھی باہر آ کر کوئی بوسٹ نہیں کرتا. کوئی آ کر کے آپ کو ایسا نہیں سنائی دیتا کہ گریڈ اے از ڈیفینٹ. نا، کیسا گیا پرچہ؟ ٹھیک گیا الحمدللہ، بس دعا کرو. ٹھیک گیا الحمدللہ، بس دعا کرو.
رزلٹ نکلنے تک کوئی طالب علم بوسٹ نہیں کرتا، بوسٹ کرتا ہے رزلٹ نکلنے کے بعد. تو اگر مجھے اور آپ کو یہ وہم ہو بھی جاوے یا حقیقت بھی ہو، کیا حقیقت ہو کہ میرا پرچہ تو بہت ٹھیک جا رہا ہے، میں فرض کبھی نہیں چھوڑتا، واجب کبھی نہیں چھوڑتا، حرام کبھی نہیں کرتا، مکروہ تحریمی میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا، میرا دل جو ہے وہ ریا سے بالکل پاک، حسد کینہ کچھ بھی نہیں ہے، پرچہ بہت اچھا، پرچہ بہت اچھا. لیکن جو ہوشیار طالب علم ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے رزلٹ کا. وہ پارٹی ابھی نہیں کرتا، پارٹی رزلٹ کی بات ہوگی، ابھی نہیں، ابھی نہیں. اور ہمارا رزلٹ کب نکلے گا؟ قیامت کے دن نکلے گا. اور قیامت کے دن دنیا میں ہمیں ہمارے اعمال نظر آتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے اعمال کی حقیقت نظر آئے گی. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. یہاں ہمیں ہمارے اعمال ہی نظر آتے ہیں، قیامت کے دن یہ نظر آئے گا کہ جو عمل میں نے کیا تھا وہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، میرے عمل کی حقیقت کیا تھی، میرے عمل کا ویلیو کیا تھا. تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا. اس وقت اگر ایسا ہمیں کہا گیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. نامہ عمل دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، پھر وہ بوسٹ کرے گا، پھر ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو. اور بائیں ہاتھ میں مل گیا تو کیا کرے گا؟ اس لیے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، اور کسی کو بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کبھی بھی ہمارے دل میں حقارت پیدا نہ کرے. چھوٹے سے چھوٹے، بڑے بخاری شیخ الحدیث بھی ہیں اور شیخ التفسیر بھی ہیں اور فقیہ وقت بھی ہیں اور یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں اور یوں بھی ہے اور یوں، بہت سب کچھ ہے. اور نظر پڑ گئی ایک دیہاتی کے اوپر جسے بیچارے کو السلام علیکم کہنا بھی نہیں آتا، سین اور شین میں فرق نہیں جانتا، جیم اور زا میں فرق نہیں جانتا، اسے بھی اپنے سے بہتر سمجھو. اور اس اعتبار سے بہتر سمجھو کہ پتہ نہیں میرے مقدر میں اللہ نے کیسا خاتمہ رکھا ہے اور اس کے مقدر میں کیسا خاتمہ رکھا ہے. قیامت کے دن میرے بھائیوں، ہم جن لوگوں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں وہ ہم سے بہت آگے آگے ہوں گے، بہت سارے لوگ. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح نفس کی فکر عطا فرماوے، تزکیہ کی فکر عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھئی یہ کچھ لوگ بیمار ہیں. ہمارے مولانا اعزاز صاحب کے پھوپھا یا پھوپھی بیچاری کینسر کی مریضہ ہیں اور بہت بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں. ان کے لیے ضرور شفا کی دعا کرو. ہمارے مفتی ایوب صاحب کے والد ماشاءاللہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں اور صحت کی طرف آ رہے ہیں، مگر ان کے لیے بھی دعا کرو. ہماری قاری یحییٰ صاحب کے والد صاحب بھی صاحب فراج ہو گئے ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا. مولانا حیات صاحب کے والد جو ہیں وہ بھی اب پیرانہ سالی میں ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر شیخ صاحب کی اہلیہ بھی تسلسل کے ساتھ بیچاری بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو. اور ہماری بہن کے لیے بھی عرض کیا تھا، ذرا ہاتھ کا مسئلہ بھی ہے اور پاؤں کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے ایک، تو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اور ہمارے بھانجے مولوی اسد جو ہیں ان کو بھی کمر کی تکلیف. اور اخیر میں جو ہے ہمارے یوسف بھائی کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو ان پر فضل فرمائے، ان کا جو کچھ دکھ درد ہے اللہ اسے دور فرما دے، واپس ان کو آتا جاتا کر دے، اور آخری سانس تک ان کو کام میں لگائے رکھے. اور جو کچھ بھی ان کے امراض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، عمر میں مزید برکت دے اور اکیڈمی کو ان سے مزید نفع پہنچائے. اور ہمارے اکیڈمی میں جتنے لوگ معاون ہیں اور مؤثر ہیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں جن سے اکیڈمی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، چاہے کام کر رہے ہوں، والنٹیئرز ہوں، باہر ہوں، دعائیں کر رہے ہوں، اللہ ان سب کی عمر میں بہت برکت دے تاکہ ان سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، ان کی دعاؤں سے فائدہ اٹھاتے رہیں. سب کی اللہ صلاحیتوں میں بھی برکت دے اور سب کو اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اکیڈمی کو فائدہ پہنچانے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ
وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.